شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اجل یا امام یا امام زمان، اجل یا امام یا امام زمان، عصر کربلا کیجے ظہور کربلا، اجل یا امام یا امام زمان، اجل یا امام یا امام زمان، دریا گناہ غم زدہ نوح گناہ ستم زدہ، اصل کمال بندگی اصل یزید و حرملا، اجل یا ظلم و ستم جہان میں اعلیٰ شعار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن۔ بہت سے ذاکرین حضرات یہ انٹرنیٹ سے سوالات ہیں، پہلے وہ جی فرمائیے۔ بہت سے ذاکرین حضرات مسائل غلط پڑھتے ہیں، اس وقت دقت کی جائے تو کیا اس کا کوئی اجر اور ثواب ملے گا؟ غلط پڑھنے والے کو تو غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ جھوٹ پڑھے یا گناہ کرے، لیکن اگر رونے والا خلوص نیت سے کربلا کے واقعات کا تصور کر کے روتا ہے تو یقیناً اس کو اس پر ثواب ملے گا، لیکن اگر جھوٹ پہ رو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے کہ جھوٹ سے متاثر ہونا بھی جائز نہیں۔ جی کیا شیعہ مذہب کی حمایت اور نشر و اشاعت، ایک تو لکھنے والوں نے پتہ نہیں انہیں اردو لکھنی نہیں آتی، میں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھ رہے ہیں انہوں نے، کیا شیعہ مذہب کی حمایت اور نشر و اشاعت فقہ روایت فقہ جبکہ فقہ پر اس پر میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا اور اپنی قوانین شریعہ کی پہلی جلد میں مکمل بحث بھی کی ہے۔ اگر واجب کے چکر میں نہ پڑے کہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو کم از کم جب سارا نظام کرنسی پہ چل رہا ہے تو لہذا کم از کم مستحب سمجھ کے صحیح، سنت سمجھ کے صحیح زکوٰۃ کرنسی کی ادا کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا مذاق بنا ہوا ہے کہ 5 اونٹ ہیں تو اس کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن اگر 5 کارخانے چل رہے ہیں کہ کروڑوں کی آمدن روزانہ کی ہے تو اس کو معافی ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر 2 ہیں تو ان کی زکوٰۃ وہ دے، لیکن اگر اس کے پاس کماد ہے، کپاس ہے، پرسن ہے، اس کو چھٹی ہے، تو لہذا جب سارا نظام کرنسی پہ چل رہا ہے، پیغمبر اکرم کے دور میں درہم و دینار تھے، دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا، آج کل کاغذ چلتے ہیں، کوئی ڈالر ہے، کوئی پاؤنڈ ہے، ہمارا سکہ ہے جو باقی دنیا کے ہیں، سب جب ان کا نظام تعینات چل رہا ہے تو زکوٰۃ بگنی کی لینی چاہیے، خمس بگنی سے دینا چاہیے تاکہ غریبوں کا بھی کوئی پیٹ بھر سکے۔ ہم اپنے بینک بیلنس بڑھاتے جاتے ہیں کہ غریبوں کو کوئی خیال ہی نہیں کرتا، زکوٰۃ دیں گے تو کوئی نظام چلے۔ جی ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اتنا بلند کیا جتنا وہ خود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا رتبہ وہی ہے جو اللہ کا ہے۔ کیا میرے محترم بات سنیں، اللہ وہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کا معنی اللہ نے اتنا بلند کیا جتنا آپ ہے، پھر اللہ کی بھی حد ہو گئی۔ لہذا یہ من گھڑت باتیں ہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتے وہ مشرک ہے، نہ کوئی نبی اللہ جیسا ہے، نہ کوئی ولی اللہ جیسا ہے، نہ کوئی امام اللہ جیسا ہے۔ اللہ نے سب کچھ ان کو عطا کیا، اپنے جیسا خدا بھی خدا بنانا چاہے تو معاف رکھنا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مخلوق ہوگا کہ وہ خالق ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں۔ جی ایک روایت میں ہے کہ حضور کے زمانے میں کچھ لوگ فجر کی بجائے یہاں فخر لکھا ہوا ہے، جی فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اچھا تو انہیں کتے نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے سے پوچھا تو اس نے کہا یہ مولا علی علیہ السلام کی چغلی کر رہے تھے۔ چھوڑو یہ ایسی قسم کی کہ فضول باتیں کوئی پوچھنے کی ہے۔ کتنے لوگ بھونکتے ہیں مولا علی کو تو ان کے سر میں درد
خدا ساری سزائے ملک کو قیامت کے دن دے گا. یہاں تو فرعون نے خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو خدا نے اس کو بخار بھی نہیں چڑھایا. لہذا یہ پرانے کو کتے نے کاٹ دیا تھے. پرانا اگر یوں کتے کاٹتے تو آج اس بنانے اہل بیت ختم ہو چکی. جی واقعہ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ پیغام دیتا ہے کہ جب جان اور مال میں تصادم ہو جائے، جس طرح کہ آج حکومت بھی کہتی ہے خدا نہ خاصا تم کار دے جا رہے ہو یا موٹر سائیکل بھی یا گھر میں ہو کہ کوئی ڈاکو آ جائیں وہ مال لوٹنا چاہیں تو مال قربان کر دو، جان بچا لو. اور جب جان اور ایمان میں تصادم ہو جائے 1000 جان قربان کر کے ایمان بچا لو. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نو کے سنان پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. حق کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، قرآن کی خاطر، انسانیت کے نام کی خاطر سب کچھ لٹوا دینے کا درس کربلا سے ملتا. باقی تفصیلات میری کتاب فساد الدرین میں موجود ہیں. اس میں 15-20 میں چیزیں لکھی ہیں کہ قرآن واقع کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا تفصیل اس میں پڑھ لیں. جی الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء ایران نے صفوی بادشاہوں کی خاطر اور علماء ہندوستان نے بادشاہوں اور نوابوں کی خاطر زیوروں سے زکوٰۃ معاف کی تھی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. معاذ اللہ یہ علماء کے بارے میں سوء ظن ہے اور اللہ فرماتے ہیں ظلم اپنا کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا. مومن کے کسی کام کو دیکھو، قول کو دیکھو، فعل کو دیکھو تو اچھا گمان کرو. علماء یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے دور میں سونے چاندی پر زکوٰۃ اس لیے تھی کہ وہ رائج الوقت سکہ چلتا تھا، اگر ڈلیوں کی شکل میں ہوتا اس پر زکوٰۃ نہیں تھی. تو لہذا جب زیور بن جائے تو زیور پر خرید و فروخت تو نہیں ہوتی. یہ رائج الوقت سکہ نہیں ہے تو ان کی تحقیق ہے کہ زیوروں سے زکوٰۃ نہیں ہے تو ان کی ایک تحقیق ہے. ڈاکٹر کی تحقیق ہوتی ہے، وکیل کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، جج کی اپنی ہوتی ہے، عالم دین کی اپنی ہوتی ہے. تو یہ گمان کرنا فلانے عالم نے فلانے کو خوش کرنے کے لیے، وہ درباری عالم اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں کہ دین و دیانت کے ساتھ حقائق اسلام بیان کرنے والے اور ہوتے ہیں. اختلاف فکر و نظر ہو سکتا ہے، میری نظر اور ہے جو اور عالم کی اور ہے. پھر اختلاف فکر و نظر کو بدگمانی پر معمول نہیں کرنا چاہیے. یہی کہنا چاہیے ان کی تحقیق وہ ہے کہ میری تحقیق یہ ہے. ایک ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے، اس ڈاکٹر کی تحقیق وہ ہے. سیشن جج کا فیصلہ یہ ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ ہے. یہ کہا گیا نے رشوت لے کر ایسا کیا، اس نے رشوت لے کر غلط سفارش پر ایسا فیصلہ کیا. جب تک کوئی ثبوت نہ ہو تو کبھی کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جی وسیلہ تلاش کرو سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف دعاؤں میں محمد وآل محمد رحمۃ السلام کا نام لینا یا واسطہ دینا ہی کافی ہے؟ میرے محترم، وسیلہ تلاش کرو یہ خود لفظ بتاتے ہیں کہ تلاش وہ کی جاتی ہے جو موجود تو ہو لیکن معلوم نہ ہو. لہذا معلوم ہوتا ہے اللہ نے کوئی وسیلے مقرر کر دیے ہیں. اب وہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تلاش کر کے ان کو پیش کر. ہم نے تلاش کیا، قرآن بھی پڑھا، 14 کا فرمان بھی پڑھا، تاریخ اسلام کو پڑھا، بزرگان دین کے کلام کو پڑھا. ہمیں دیانتداری سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلے ہیں تو وہ محمد و آل محمد ہیں، کوئی اور نہیں. لہذا اقبال نے کہا تھا کہ مصطفیٰ میرا کام پھر شرا کے دی ہم اگر وہ نہ رسیدی تمام بولہبی. اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے وسیلہ جو ہے پیغمبر اسلام ان کے دروازے پہ جاؤ. اگر پیغمبر مل گئے تو خدا بھی مل جائے گا، اور اگر پیغمبر کا دامن چھوٹ گیا تو پھر ابو جہل بن جاؤ گے، ابو لہب بن جاؤ گے. جنہوں نے بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہا تھا تو ابو جہل بن گیا، ابو لہب بن گیا. میں یہاں کہا کرتا
کرتا ہوں ڈاکٹر اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے کہ خدا تک پہنچنے تو پہلے مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا، پر اقبال یہ بتانا بھول گیا کہ اگر مصطفیٰ تک پہنچنے تو کس دروازے پہ جانا پڑے گا؟ وہ نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو ملک تک پہنچو، اور اگر ملک تک پہنچنا ہے تو پہلے علی ولی والے دروازے پہ پہنچو۔ یا علی جی محمد وآل محمد علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کے حوالے سے حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کائنات کی کوئی قوت طاقت حاضر ناظر نہیں ہے۔ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے ہر وقت حاضر، ہر جگہ حاضر۔ ہمارا عجیب تضاد بیانی ہے، امام زمانہ کہاں ہیں؟ ہر بندہ کہے گا غائب، یہ غائب حاضر کی ضد ہے۔ جو زمانے کا ہمارا امام ہے، جس نے ابھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا، جن کے وجود کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں، وہ تو ہے غائب، کہ جو موت کا ذائقہ چکھ کے دنیا سے جا چکے ہیں، کہ جنت الفردوس میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ہیں جہاں حاضر۔ بدیع عقل و دانش کا باعث غریب۔ ذرا تصور کرو، جبریل کی نوری ہے یا ناری؟ نوری ہے۔ جب پیغمبر پر بھئی لاگتا تھا زمین پر، اس وقت آسمان پر بھی ہوتا تھا؟ یہ نہیں۔ جب بھئی پہنچا کے واپس چلا جاتا تھا، اس وقت زمین پہ ہوتا تھا؟ یہ نہیں۔ آؤ پیغمبر کو دیکھیں، پیغمبر اکرم ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی، ان کے بعد پھر مولا علی کا نمبر ہے۔ پیغمبر اکرم جب معراج پہ گئے تھے اور کعبہ قوسین کی منزل پر پہنچے تھے، اس وقت مکے میں بھی تھے؟ جی نہیں۔ کہ جب واپس آئے پھر کعبہ قوسین کی منزل پر بھی تھے؟ جی نہیں۔ یہاں تھے تو وہاں نہیں تھے، وہاں تھے تو یہاں نہیں تھے۔ مولا علی کو لے لو، دوسری لمبی مثالیں چھوڑ کر، جب پیغمبر اکرم کے بستر پر علی سوئے تھے، پیغمبر غار ثور میں جا کر چھپ گئے تھے اور پھر وہاں سے چل کے نکلے تو مدینے پہنچے۔ جب مولا علی پیغمبر کے بستر پر تھے، اس وقت غار میں بھی پیغمبر کے ساتھ تھے؟ جی نہیں۔ جب وہاں پیغمبر وہاں سے ہجرت کر کے آئے تو مولا علی وہاں تھے، جب ہجرت کر کے پھر مدینے آئے تو پھر غیر مکے میں نہیں تھے۔ اس طرح امام علیہ السلام 28 رجب کو یہاں سے چلے، 3 شعبان کو مکے مکرمے پہنچے، وہاں سے نامی ذی الحج کو چلے، پھر 2 محرم کو کربلا پہنچے، تو جب یہاں سے چلے تو وہاں پہنچے، وہاں سے چلے وہاں پہنچے۔ یا کبھی سوچا بھی ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر؟ کیا مطلب؟ یہ پختہ لفظ ہیں۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، کوئی سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی شاید کہنے لگے کہ دیکھو ریڈیو پر یا ٹی وی پر ایک بندہ خبریں نشر کرتا ہے کہ سینکڑوں جگہ لوگ سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کے بندے اس کی تصویر دیکھتے ہیں، اصل بندہ تو ایک ہی جگہ موجود ہے۔ کسی نے کہا کہ شیطان ہر جگہ حاضر بندوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کو کرتا ہے، اس کو کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں شیطان ایک نہیں، شیطان کروڑوں ہیں۔ ان الشیاطین، کہ وہ بھی من الجنۃ والناس، کوئی انسانوں میں سے ہیں کہ کوئی جنوں میں سے ہیں۔ شیطان ایک نہیں۔ دوسرا کہتے ہیں شیطانی کی آسات، یہ ملک الموت ایک ہے، یہاں ایک بندہ مر رہا ہے اس کو بھی مار رہا ہے، دوسرا اسی وقت وہاں مر رہا ہے، انڈیا میں، امریکہ